محمد صدیق تعلیم سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، غوث پاک کی تصویر گھر پہ لگانا کیسا ہے؟ اول تو یہ غوث پاک کی تصویر ہے نہیں. اس میں تو میں نے جو دیکھی ہے جو عام ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی داڑھی والی ہے، جبکہ غوث پاک کی جو داڑھی مبارک اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے لمحۃ الدعا میں جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ سینے تک بھری ہوئی تھی، بہت یعنی کہ بھری ہوئی داڑھی تھی. اور ان ظالموں نے اتنی سی داڑھی، خشخشی داڑھی بنا دی ہے. ایک تو یہ سیدھی سیدھی توہین کی انہوں نے، اور پھر تصویر حرام. دیکھو یہ جو اسکرین پر جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر یہ وہ تصویر نہیں ہے، تو آئینے میں بھی تو دیکھتے ہیں ہم. تو اس لیے جو علماء مووی کے قائل ہیں وہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں کہ یہ تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کی ممانعت ہے. تو وہ تصویر جو غوث پاک کی بنائی ہوئی ہے یہ واقعی ہے اسی ممانعت میں داخل ہے اور حرام ہے. اس کو بنانا، بیچنا، اپنے گھر میں سجا کر رکھنا، اس پر پھول ڈالنا، اس کو گجرا ڈالنا، شریعت میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. کہ یہ غوث پاک کو اب گجرا تھوڑی پہنا رہے ہیں، یہ تو ایک جعلی تصویر کو پہنا رہے ہیں. اس وقت کیمرہ بھی کہاں تھا؟ غوث پاک کے دور میں تو کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا. تو 5ویں صدی ہجری، یعنی کہ آج سے 900 سال ہو گئے تقریباً. تو 900 سال تقریباً ہو گئے، کیمرہ شاید اس وقت ایجاد بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے یہ تصویر نہ رکھی جائے، اس کو مطلب یعنی کہ غائب کر دیں اگر ہے آپ کے پاس تو. اس طرح اور بھی بعض بزرگوں کی تصویریں لوگ رکھتے ہیں، تو یہ نہیں رکھنی چاہیے. اپنے پیر کی بھی تصویر نہیں رکھنی چاہیے. میں نے تو کئی بار منع کیا، ایک بار پھر عرض کر دوں کہ اگر کسی نے میری بھی تصویر، کیونکہ یہ آپ اس کو مطلب پرنٹ آؤٹ کریں گے نا تو یہ تصویر ہوگی، اور جیسے کہ موبائل کے اندر ہے جب تک، تو وہ تصویر کے اس ممانعت والے حکم میں نہیں رہے گی. تو اگر اس کی کوئی پرنٹ کر کے فریم کرا کے جیسے لگاتے ہیں بعض لوگ، اگر میری تصویر لگائی ہے تو ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں. میری تصویر نہیں لگانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. جس نے بھی لگائی ہو وہ توبہ بھی کرے کہ گناہ گار ہوا. یہ میں کہتا ہوں گناہ گار ہوا اس لیے نہیں، شریعت کہتی ہے کہ گناہ گار ہے. گناہ گار بھی ہوا کہ اس نے تصویر کی تعظیم کی، اور لگانا تعظیماً ہوتا ہے، تعظیم ہی کہلاتا ہے. تو اس سے توبہ بھی کریں اور اس کو فوراً سے پیشتر سانس بعد میں لیں، پہلے اس کو ختم کریں، ہٹا دیں. اور اس کو سنبھال کے بھی رکھنا جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی منع کیا کہ تصویریں سنبھال کر رکھنا. اور نوٹوں میں تصویریں ہوتی ہیں نا، تو ہم تصویر نہیں سنبھالتے، ہم نوٹ سنبھالتے ہیں. تو حکم بدل جائے گا نا. نوٹ سنبھال سکتے ہیں، تصویر نہیں سنبھال سکتے. اب اس میں بھی وہ تصویر کی نیت کرے، اب تصویر سنبھالوں گا، اس کے لیے ممانعت کا حکم پہنچ جائے گا، آ جائے گا. تو میری کوئی سنبھالے گا تو تصویر سنبھالے گا کہ وہ نوٹ نہیں ہے، تصویر ہے. اس طرح بچوں کی تصویر ہو یا بڑوں کی تصویر ہو، اعلیٰ حضرت نے اس کو سنبھال کر رہے، اس کو رکھنے کو جائز ناجائز کہا ہے کہ یہ اس کو ضائع کر دے. فتح رضویہ شریف میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پاپا جو تصویر آپ نے اولیاء کرام کی تصویریں بناتے ہیں غوث پاک کی، اسی طرح ایک جو ہے نا وہ تصویر جس میں یہ مختلف اولیاء کرام کے نام لکھے ہوتے ہیں، ان کی تصویریں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے ایک تو تصویر بنانا غلط ہے، پھر اس میں ان کا جو چہرہ جس طرح دکھایا گیا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات وہ شیوڈ، تو حالانکہ وہ بزرگ مسلمہ بزرگ ہوتے ہیں، ان کا بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا وہ کسی کی خشخشی داڑھی تو کسی کو شیوڈ. اسی طرح بعضوں کو جو ہے نا لباس اس طرح کا دکھاتے ہیں کہ ان کا ستر عورت بھی جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہو. ایسی بے تکی تصویریں اب یعنی کہ بالکل گناہوں پر مشتمل تصویر کو رکھ کے جو ہے نا وہ ثواب، برکت اور پتہ نہیں کس طرح کی وہ حسن اس طرح کی نیتیں کر کے جو ہے نا وہ گھر میں بڑے جو ہے نا وہ واضح مقام پر اس کو جو ہے وہ لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. معاذ اللہ، بہت یعنی کہ بری حالت ہے. اور کیا کیجیے، کیا کیا جائے. یہ بابا تاج الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا. یہ زیادہ پرانے بزرگ نہیں ہیں، یہ اپنے ناگپور ہند میں ان کا مزار ہے، تو میں وہ ان کی نسبت سے تاج پور کہتا ہوں. تو
تاج الدین. اور جب بھی تاج پور گیا تو میں وہاں اپنی میں نے انٹری کرواتا ہوں, حاضری دیتا ہوں 2-3 بار جب بھی حاضر ہوا. تو یہ بزرگ جو تھے نا, یہ با کرامت بزرگ تھے. ایک تو ان کا دوست مجھے ملا تھا, بوڑھا آدمی تھا, وہ جن دنوں میں شہید مسجد کھارادر میں دعوت اسلامی بن گئی تھی, تو دعوت اسلامی بن گئی تھی اور شہید مسجد کے باہر وہ ملاقات کی لائن لگتی تھی. ہوں گے بعض جنہوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے, تو یہاں بھی ہوں گے شاید دیکھنے والے. نگران شورا بھی کہتے تھے میں پابندی سے, شاید وہ کہتے تھے کہ میں آتا تھا, حالانکہ یہ تھے ماڈرن غالباً, لیکن آتے تھے وہ پیچھے یاد کرے. اور اچھا شہید مسجد تمام تو نندا ہونا. اچھا, تو یہ ایک بوڑھے بزرگ ملے مجھے جو اب شاید حیات نہ ہو, بہت بوڑھے لگ رہے تھے, 70 سال تو ہوگی عمر شاید ان کی. یہ کہہ رہے تھے کہ بابا تاج الدین بھی فوج میں تھے اور میں بھی فوج میں کام کرتا تھا, فوجی تھے, لیکن فل باشرہ, اور ان کی کرامتیں میں نے دیکھی ہیں. بتا رہے تھے کہ جیسے کہ اسلحے کی چوکیداری پر ان کو کھڑا کیا تو یہ وہاں سے غائب نظر آئیں, پھر نظر پڑے تو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں. اس طرح کی انہوں نے کوئی جب وہ بھول بھلیاں ہو گئی باتیں بتائیں. میرے ماموں جان مرحوم, میرے ایک ہی ماموں تھے, انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ تاج پور شریف میں وہ ان کو لوگ جانتے تھے, بچہ بچہ جانتا تھا کہ یہ بزرگ ہیں, اور یہ کچھ دوسری ٹائپ کے بزرگ تھے, مجذوب طرح کے. ہو سکتا ہے بعد میں ان پر عالم جذب آ گیا ہوگا, جن دنوں یہ سروس ہوگی ان کی فوج میں تو ان دنوں جذب نہیں ہوگا, تو بعد میں. تو یہ ان دنوں تو ٹانگے چلتے تھے, اب بھی کہیں گے ٹانگے چلتے ہیں, تو ٹانگے چلتے تھے شہر میں. تو بابا تاج الدین نے ٹانگا تیز تیز دوڑ رہا ہو, چاہے جب ان کے موڈ میں آتا ہے نا کوئی ٹانگا دوڑتا ہوا جا رہا ہے, تو جس طرح ہم کرسی میں نہیں اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں اور جھٹکے نہیں آتے, اس طرح یہ بیٹھ جاتے تھے, جھٹکے نہیں آتے تھے, کوئی ان کو روکتا بھی نہیں تھا. ٹانگے والے سب احترام کرتے تھے, تو کوئی روکتا نہیں تھا ان کو. بولا ایک بار ماموں بتا رہے تھے کہ میں ٹانگے میں جا رہا تھا, میں بھی بیٹھا تھا ٹانگے میں, اور سواریاں بٹھاتے نا ٹانگوں میں, تو ہمارے ٹانگے میں بھی بابا تاج الدین اسی طرح آ کے بیٹھ گئے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. تو اب اس سے اللہ کے نیک بندے کی بھی ظالموں نے تصویر بنائی ہے, جو بہت پہلے ایسی تصویر ہوتی تھی کہ ان کی ران کھلی ہوئی دکھاتا تھا, کوئی بدبخت کم بخت نے جو بنائی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں. ایسی تصویریں نہیں خریدا کریں, نہیں لگایا کریں, بلکہ کسی کو لگاتے دیکھیں اور آپ کو یوں لگے کہ یہ مان جائے, کیونکہ یہ لگاتے جاہل لوگ ہیں. یہ اس میں کوئی وہ نیک نمازی, کوئی مسجد کے امام یا کوئی علماء نہیں لگاتے. یہ ہوں گے لگے دم تو مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم, اس کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا, سٹے کے دم لگانے والے. یہ بعض اوقات یہ لوگ لگاتے ہیں. سلجھے ہوئے لوگ, پرہیزگار لوگ یہ تصویریں کہاں لگائیں گے؟ تو اس لیے مطلب سمجھانے بھی جائیں تو سوچ سمجھ کے, کہیں وہ کوئی پنگا نہ کر دیں. آپ بچیں, جو سن رہے ہیں اس کو, ان چیزوں سے بچے. کبھی خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں آپ بھی پڑ گئے تو توبہ کر لیں, اور اس کو مطلب اس تصویر کو رکھنا بالکل یعنی کہ اس کو ختم کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.